اور اب جو یہاں پہ شخصیت موجود ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے تعارف کا حق ادا ہو پائے بھی یا نہیں ہو پائے، لیکن کوشش ہے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، نام جلدی نہیں لوں گا، لیکن پہلے کچھ اوصاف ہوتے ہیں نا کسی کے شخصیت کے، وہ تو بتائے جائیں. جب اوصاف بتائے جاتے ہیں تو پھر شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے. آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہاں یہ وہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ وہی ہوں گے. یہ کون ہیں؟ اگر سماجی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی بہت آگے ہیں، سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو تب بھی بہت آگے ہیں. اور سیاست بھی وہ جوائن کری کہ جس سیاست کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے. ان کے اکابرین نے پھانسی کو چوما اپنے نبی کی ختم نبوت کا نام لے کے. یہ وہ سیاسی پس منظر بتا رہا ہوں. سماجی حوالے سے اس حوالے سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، یہ ان کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں اور یقیناً پھر ان کے اس خواب کو پورا کرتی ہیں. اور نہ جانے آج دنیا میں ایسی کتنی خواتین ہوں گی، ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی، اور صرف لڑکیاں نہیں کہ یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتی ہیں. اور ان کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے ان یتیم بچیوں کو آج اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے سیلف ڈیپینڈنٹ بنا کے ان کی شادیاں تک دیکھی ہیں. بتا رہا ہوں، نام بتا رہا ہوں. ہیں کون؟ اپنے خاندان میں اگر ذکر کیا جائے تو سب سے پہلی لائر ہے. خواب تھا ان کا کہ یہ وکیل بنے، سب سے پہلی لائر ہے. اور کس کے نقش قدم پہ چلنے کی خواہش تھی؟ جو پاکستان کی پہلی لائر تھیں، جن کا نام تھا جسٹس ماجدہ رضوی. وہ ان کی مینٹور تھیں. ان کا خواب تھا کہ میں ان کی طرح چلوں، میں اپنا کیریئر شروع کروں نا ان کی طرح کروں. انہوں نے سیاسی پارٹی جو جوائن کی وہ کیوں کی؟ ان کی جو لیڈر تھیں وہ بھی شہید ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر خواتین کو لائر بننے میں بھی اور پھر ان کو ججز بننے میں بھی بہت اسکوپ دیا، اور خواتین کو وہ آگے لے کے آئیں. ان کی پارٹی میں بڑی خوبصورت سی بات ہے، یہ خواتین کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ان کو آگے لے کے آتے ہیں. 7 سال کے اندر 600 سے زیادہ کیسز انہوں نے سالو کیے سماجی طور پہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، غریبوں کی جھوپڑیاں آباد کر دیں، جہاں جہاں پہ جو مسائل تھے ان کو حل کیا. گویا اس پورے نقشے کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو یہ محسن انسانیت ہیں، انسانیت کی محسن ہیں. اللہ کو اگر اپنے اعمال میں، بندوں کے اعمال میں کوئی چیز سب سے زیادہ اگر عزیز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید، یہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے. اللہ کو سب سے عمل کون سا محبوب ہے؟ جو اس کی مخلوق کی خدمت میں گزارا گیا ہو. وہ کہتا ہے کہ تم نے میری مخلوق کی خدمت کی، میں تمہارے سارے کام خود کر دوں گا. اب میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں وہ کون ہیں. وہ وومن ونگ ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری، وومن ونگ ممبر ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن سیل، بلاول ہاؤس، and also a member of Central Election Committee, Pakistan People's Party, respected honorable میم انیلا انصاری. میم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آپ کو کیسا لگا آگے؟ تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ایسی میرے بارے میں چیزیں بتائی ہیں جو میں بھی بھول چکی تھی، پر یہ حقیقت ہے، سچ ہے. اور آپ نے کافی جو ہے وہ ریسرچ کر کے جو ہے وہ بات کی ہے. سب سے پہلے میرے رب کی ذات جو ہے وہ سب سے عظیم ہے. بے شک. اور رب ہی جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، عزت دے کے بھی دیکھتے ہیں اور عزت لے کے بھی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ میرے رب ہی کا انعام ہے کہ جب آپ کسی کے دل میں حقوق العباد یا اللہ کے بندوں کی محبت ڈالتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم حقوق العباد کو جو ہے وہ محترم رکھتے ہیں یا فالو کرتے ہیں. دوسرے ریلیجنز کے لوگ کو بھی میں نے دیکھا ہے اپنے سارے ایکسپیرینس کے دوران کہ وہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا جو بھی تعارف ہے وہ میرے رب کی عنایت ہے. بے شک. اللہ کے نبی کی جو ہے وہ بات آپ نے شروع میں بھی کہی اور بہت بہت اچھی نعت جو ہے وہ پڑھی. یہ میرے رب کا احسان عظیم ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ لائر بننے کا شوق تھا اور میں اپنی فیملی کی فرسٹ، تو میں اپنی فیملی کی فرسٹ خاتون تھی جس نے مسجد نبوی میں کئی دفعہ جو ہے وہ بڑے 10 دن کے اعتکاف کیے. تو یہ میرے رب کا احسان ہے. اللہ کے نبی کی محبت ہے. تقریباً 40 ایئر سے
میرے رب مجھے جو ہے وہ اپنے گھر بلاتے ہیں, اور کافی رمضان اور عیدیں کی, اور اسی حوالے سے رب نے خود سے جوڑ کے رکھا. تو یہ ساری عزت, یہ ساری کامیابیاں, یہ سب میرے رب کی طرف سے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں, جو یوتھ ہیں, اور آپ لوگ جب اتنی ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ پروگرامز کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی سکسیسز میں دیں گے. نہیں, بہت اچھا لگا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بڑی پرسنل تھیں. واقعی میں نے جسٹس ماجدہ رضوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کریئر کا آغاز کیا. میں لاء گریجویٹ ہوں, پر 25 ایئرز آلموسٹ ہو گئے کہ میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ 22 سال سے آپ ہیومن رائٹس میں کام کرتے ہیں. بالکل بالکل. 2002 میں جسٹس ماجدہ رضوی ہی مجھے لے کے گئی. تو جیل میں خواتین ہوں, شیلٹر ہوم کے اندر ہو, تو وہ ایک بڑا ایکسپیرینس, جب آپ انسانیت کی مدد اس طریقے سے کریں کہ وہ اللہ کی معراج تک پہنچے, تو آپ سوچیں کہ میرے رب کے پاس پھر کمی نہیں ہے کچھ دینے کے لیے. میم آپ نے 7 سال کے اندر 600 کیسز سالو کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جب 22 سال تو ان کو صرف ہیومن رائٹس میں کام کرتے ہوئے ہو گئے, پارٹی جوائن کیے ہوئے, اگر میں غلط نہیں ہوں میڈم کنفرم کریں گے, 18 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو. ہاں, آلموسٹ 2012 آلموسٹ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ میں نے پارٹیسپیشن شروع کی, کیونکہ دیکھیں 22 سال ہیومن رائٹس کا ہے تو وہ کافی بڑا ایک پیریڈ ہے. ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہنا اور کام کرنا آپ کو ایکسپیرینس بھی دیتا ہے, سیلف سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے. ہاں, پارٹی میں آنے کے لیے جو ہے وہ ہر ایک انسان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے آپ گروم ہوں, اس قابل ہوں کہ آپ کسی ادارے یا پارٹی کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ صحیح وقت ہے کہ جس میں اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکوں اور کچھ کر پاؤں. اور پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام, ہم عوام ہیں, میں بھی اسی عوام کا ایک حصہ ہوں. ہم عوام ہی الیکشن لڑتے ہیں, ایوانوں میں جاتے ہیں اور عوام کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل ایسی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی, یہ شہیدوں کی جماعت ہے, اور بی بی شہید جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے, وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. رب نے انہیں شہادت کے رتبے بھی فائز کیا. 2 دفعہ جو ہے وہ مسلم امہ میں جو ہے وہ فرسٹ وزیر اعظم رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یو ایس کے الیکشنز ہوئے, کتنی دفعہ ہیلری کلنٹن اور دوسری جو ہیں خواتین نے کوشش کی, پر جب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت سیکولر اور آزادی پسند ہیں, ان کے پاس ابھی تک کوئی خواتین پریزیڈنٹ نہیں ہے. تو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے. اور یہ کریڈٹ جو ہے میم, کریڈٹ بھی بے نظیر بھٹو شہید ان کو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو پہلی خاتون جسٹس بنی تھی وہ ان کی وجہ سے بنی تھی. جی بالکل بالکل. دیکھیں انہوں نے ججز خواتین جو ہیں وہ بنائی, ویمن پولیس اسٹیشن, ویمن بینکس بنائے, پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز, پھر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ انہی کا بنایا ہوا. اور جب ہم بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بھٹوازم کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل میں ہمارے پاس ریسرچ بیس ساری جو ہے وہ انفارمیشن ہے. تو بھٹو صاحب کا آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ انہوں نے کہا کہ میرے جوتے کی نوک پہ, اور یہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ ان سے یہ کام میرے رب نے لینا تھا, اور ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ان کی پارٹی سے ہوں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کے مشن کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں. یہی بات ہے نا میم, ہم شہیدوں کے وارث ہیں نا اصل میں. تو ہم نے تو میں تو شروع ہی اس جگہ سے کر دیا کہ آپ اختلاف کیسا اختلاف رکھیں گے جب یہ کام ہو, اور جب کام کیا جاتا ہے تو اختلاف نہیں رکھے جاتے. یہ یاد رکھیے گا, چاہے وہ مسلکی ہوں یا پارٹی ہوں. آپ نے جب دیکھنا اپنے کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر آپ بھی ایک فرد ہی ہیں. اور پھر دوسری بات میم کے لیے, جو میں نے جہاں تک ریسرچ کی, میں نے جہاں تک پڑھا, 2002 کے اندر جو ایک شیلٹر ہوم بنا تھا, پناہ شیلٹر ہوم کے نام سے, وہاں سے میم کو بڑی پذیرائی ملی, اور وہ خود ان کے بارے میں بتا دے تو زیادہ اچھا ہے. ہاں ہاں ہاں, کیونکہ 2000 میں نے جسٹس ماجدہ رضوی کو 2000 میں جو ہے وہ جب جسٹس ریٹائرڈ ہوئیں تو وہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ساتھ انہوں نے وہاں اسٹارٹ کیا. تو میں نے کہا نہیں, مجھے انہی کے ساتھ اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹرین کیا, سکھایا, اور جو پناہ شیلٹر ہوم ہے اس میں بھی وہ مجھے لے کے گئی. 2002 کے جنوری میں میں ایز اے ان ہاؤس لائر گئی. پھر 2 منتھس بعد جو ہے میں, کیونکہ ہمیشہ یہ میرے رب نے بڑا اپنا کرم کیا ہوا ہے کہ ڈومینیٹنگ پوزیشنز پہ رہی, تو 2 مہینے بعد میں وہاں کی پھر اوور آل انچارج اور مینیجر ہوئی.
تو 2007 تک 7 ایئرز میں وہاں پہ رہی، اور بڑی وہ ڈیمانڈنگ اور بڑی آپ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا جو وہ ایک پلیٹ فارم تھا، وہاں سے میں نے بہت سیکھا. وہاں پہ ہم نے بڑے کیسز ڈیئرنگ انداز میں جو ہے وہ نبھائے. بڑے بڑے آفیسرز منسٹرز جو ہیں وہ باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے. جب آپ کے پاس سچائی ہو، آپ کے پاس ایماندار قیادت ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مشن جو ہے وہ آپ کا امپاسبل ہوگا. یا آپ کی جو ایک سوچ ہے، اگر آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود سے آنیسٹ ہونا پڑتا ہے کہ جب آپ خود سے آنیسٹ ہیں تو آپ ہر ایک کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جب آپ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو میرے رب کی مخلوق ہے، تو پھر میرے رب جو ہیں وہ آسانیاں خود بناتے ہیں. کیا بات ہے، میڈم نے ساری باتیں بتا دی، ایک بات نہیں بتائی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتفاق ضرور کریں گی. وہ کون سی بات ہے کہ جب یہ ان ہاؤس جاب کر رہی تھی نا پناہ شیلٹر ہوم میں، تو وہاں پہ ان کو بہت پیسوں کی بھی آفرز کی گئی تھی، لاکھوں روپے کی آفرز کی گئی تھی. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کہا میں پیسے نہیں لوں گی، میں خدمت کروں گی. یہ بات حقیقت ہے. ایسا ہے، بالکل بالکل. آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن، تقریباً آپ سوچیں 2002 کی یہ بات ہے تو مور دین 23 ایئرز. ایسا ہے، ہمارے پاس ایک فیملی آئی تھی 7 ممبرز کی، وہ ویڈو مطلب بیوہ عورت تھی، ان کے ساتھ ان کی بچیاں تھیں شکارپور سے، اور یہ ایک بلوچستان کے ریموٹ پشین سے آئی تھی. تو ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک کاکا ٹرائب تھا، تو وہ کہتے تھے یہ آپ ہمیں دے دیں، کیونکہ انہیں وہاں پہ سیل کیا گیا تھا پیسے دے کے. خیر وہ کسی طریقے سے شیلٹر ہوم پہنچی. تو وہ کیس میری زندگی کا بڑا ایک اہم کیس ہے. تو انہیں ہم نے رکھا، بڑے لوگ آئے، انہوں نے ہمارے اسٹاف کو بھی برائب کیا، آپ کو ہم حج کراتے، عمرہ کراتے، یہ کرتے وہ کرتے. میں نے کہا نہیں. آپ سوچیں اس میں دیکھیں میں صرف ایک اکیلے اس میں نہیں تھی، جو میری ٹرسٹ تھا جس میں ماجدہ رضوی، پورا ایک بورڈ تھا، نادرہ پنجوانی، ایسے اس کے اندر لوگ تھے جو رب کے سلیکٹڈ لوگ تھے، نیک، ایماندار، اور لوگوں کے لیے بغیر کسی مفاد کے کام کرنے کے لیے وہ تھے. تو یہ خاتون کا بڑا ہوا. پھر ایک وقت آئے کہ نہیں شیلٹر ہوم سے کہیں اور رکھنا پڑا. 4-5 منتھس انہیں وہاں رکھا. اب وہ تھی مینلی ایک ہمارے قریبی پڑوسی ملک سے. آپ سوچیں ان کے پھر رشتہ داروں نے ہمیں جو ہے وہ اپروچ کیا، جس خاتون کا نہ NIC تھا، نہ کوئی اس کے ویئر اباؤٹ سے شوہر نہیں تھا، اس کا ہم نے NIC بنایا، اس کو پاسپورٹ بنایا، اور اس ملک کا ویزا جو ناممکنات میں سے ہے وہاں کا ویزا لگایا. انڈیا کا. ہاں یہ آپ سمجھیں. وہاں اس کی فیملی جو ہے وہ اس کا آج بھی مجھے اس خاتون کا یاد ہے کہ باجی جب میں اپنی فیملی کو وہاں دیکھوں گی، آپ سوچیں آپ نے حج کیا، یہ 2007 کی بات ہے. ہم نے ان کو بڑے گورنمنٹ کے لوگوں نے ہماری بہت مدد کی، بہت لوگ انوالو رہے. اور جب وہ پہنچی ادھر اور اپنے جس شہر میں وہ اتری، تو اس نے مجھے وہاں سے فون کیا. اس نے کہا باجی میں نے اپنے گھر والے دیکھے، آپ سمجھیں آپ نے حج کیا. تو وہ بڑا زبردست. آج اس عورت کے بچے دبئی میں ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. تو ایسے لاتعداد کیس ہیں کہ جن کا جو ہے الفاظ نہیں ہے کہ ہم انہیں بیان کر سکیں. وقت کم ہے، نہیں تو میں تو میم کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں. میں بلا تاخیر اپنی جو مہمان ہیں ان کی طرف بڑھوں گا. اور بہت ہی خوبصورت بات چل رہی تھی. اب جو بات کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ اب بات یہ کرنی ہے کہ جب 2002 کے اندر شیلٹر ہوم میں آپ نے ان ہاؤس جاب کی، تو وہاں پہ ایسے کون سے کیسز تھے، ایسے کون سی پالیسیز تھیں جن کی بنا پہ وہ ادارہ بنایا گیا اور ان ادارے کے اوپر کام کیا گیا؟ دیکھیں ادارے کب بنتے ہیں؟ جب معاملات درپیش آتے ہیں. پہلے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کو حل کرنے کی سوچی جاتی ہے. جب ان کے لیے سولیوشنز نکالے جاتے ہیں تو پھر اداروں کو بنایا جاتا ہے. اور جب تک یہ ادارے مضبوط نہیں ہوتے تب تک کام نہیں ہوتے. یہ 2002 کا وہ ادارہ ہے کہ جب آپ اس میں ان ہاؤس جاب کر رہی تھی، آپ نے ان پالیسیز کو، وہ یہ خود بتائیں گی کہ کون سی تھی، اور وہ چیزیں آج بھی ہیں ایز اٹ از ہیں، تھوڑی بہت کمی آئی ہے. ان کے سولیوشنز بھی میم سے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کون سی 3 سے 4 پالیسیز تھی جن پہ وہ ادارہ بنایا گیا تھا. دیکھیں سمد، اگر ہم 2000 سن کی بات کرتے ہیں اور ابھی ہم 2025 میں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو کنڈیشنز تھی نا وہ اس وقت بہت بری تھیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے.
تو یہ جو شیلٹر ہوم بنایا گیا اس کا جو نیڈ انالیسس ہوا, جو آرگنائزیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کراچی میں کام کرتی تھیں, کوئی ریپ کے وکٹم کے لیے کر رہی ہے, کوئی لیگل ایڈ دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ سائیکالوجیکل ہیلپ دے رہے ہیں, تو ان سب نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ ان عورتوں کو رکھا جائے. ٹھیک ہے, نہ صرف رکھا جائے, ان کو وہاں پہ آپ میڈیکل ہیلپ دیں, ان کو آپ شیلٹر ہوم دیں, اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیں, سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ دیں, ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کریں, اور لیگل ایڈ دیں. اور سب سے اہم چیز تھی وہ تھی ان کی ریہیبلیٹیشن ود ان دا سوسائٹی. دوبارہ دیکھیں, کوئی بھی خاتون بہت ایکسٹریم پہ آ کے اپنا گھر چھوڑتی ہے یا اپنے بچے یا شوہر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون جو ہے کوئی بری خاتون ہے یا اس نے کسی وجہ سے جو ہے اپنا گھر چھوڑا ہے. ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی خاتون جب قدم اٹھاتی ہے, اور بہت سی خواتین اس وقت کے اگر ہم سینیریو میں بات کریں تو عورتوں کو دیکھیں سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, یا سوشل میڈیا ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں نہیں رہ رہے تھے, تو عورتوں کو سب سے پہلے اپنے لیگل رائٹس نہیں پتہ تھے, اور پھر خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں آنر کلنگ اور کاروکاری کے بہت زیادہ کیسز ہوتے تھے. خواتین کو بہانہ لے کے جو ہے اگر ان کی جائیداد ان کو نہیں دے رہی ہے تو ان کو کاری کر دیا, اگر شوہر سے وہ علیحدگی چاہتی ہیں تو ان کے اوپر زنا کا الزام لگا کے جو ہے وہ ان کو کاروکاری کے کیسز کافی زیادہ ہوتے تھے, غیرت کے نام کے اوپر مارا جاتا تھا. تو جب یہ ساری این جی اوز بیٹھیں, انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں یہ ایک ایسا شیلٹر ہوم چاہیے, تو یہ شیلٹر ہوم بنا, اور اس کی انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل جو تھی وہ اس کی میجر ڈونر تھی. انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا, اس کی فنڈنگ کی. اس کے بعد جب سوسائٹی میں یہ شیلٹر ہوم, اور یہ سب سے پہلے جو ہے یہ سندھ میں کراچی میں بنا, اس کے بعد لاہور میں بھی دستک کے نام سے ہے ابھی بھی, تو اس میں جو ہے یہ آسمہ جہانگیر وغیرہ اس کو رن کرتے تھے. تو عورتوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے لیے ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ وہ محفوظ ہوں, اور اس ادارے کو محفوظ بنانے کے لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ان کی نیٹ ورکنگ میں جو ہے وہ کام کیا جاتا تھا, ابھی بھی کام کیا جاتا ہے. اور اس شیلٹر ہوم کی سب سے زیادہ جو ایک خوش نصیبی ہے کہ اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں وہ بہت ڈیڈ آنیسٹ لوگ ہیں, معاشرے کے لیے ان کی بہت, اور پاکستان کے لیے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, جب وہ ادارہ بنا تھا تو دیر از 4 وکٹمز جو 4 تھے, ان میں ایک جو بہت زیادہ اس ٹائم پہ تھا وہ فورس میرجز کا تھا, دوسرا جو تھا وہ ہیریسمنٹ تھا, تیسرا ڈومیسٹک وائلنس پہ کام آپ کر رہی تھی, اور چوتھا جو ریپس تھے, جو ریپس وغیرہ ہو رہے تھے. یہ 4 میرا جہاں تک خیال ہے یہ مین تھے ایشوز جس پہ آپ ورکنگ کر رہی تھی. اگر آج کے ٹائم پہ دیکھا جائے تو آج بھی فورس میرجز ہیں, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ ہیریسمنٹ کے کیسز آج بھی ہوتے ہیں, اور تیسری چیز جس طریقے سے کراچی اور اندرون سندھ کے اندر تو بہت زیادہ بچیوں کے ریپ کے اوپر آپ نے دیکھا ریسنٹلی کتنے سارے کیسز ہوئے تھے, اب جا کے شکر ہے کہ تھوڑے سے بہتر ہو گئے, اور ایک ڈومیسٹک وائلنس. تو کہاں تک یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے, اور یہ کب تک ہوگا, کب تک وومینس اپنے رائٹ نہیں لیں گی, یا کب تک یہ ایک فریڈم کب آئے گا؟ دیکھیں, اگر ہم 20 اور 25 سال پہلے کا وقت دیکھیں اور اب بہت فرق ہے, ترقی ہے, سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے, حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین کی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز تھی ان کی حالات میں جو مجھے اپنا ایکسپیرینس اس وقت لگتا ہے سدھار آیا ہے. اب عورت کو پتہ ہے کہ یہ ادارے میڈیا نے اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا. دیکھیں وہ جو مختارہ مائی کا کیس تھا, اس طرح کے کئی کیسز تھے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ایک ایشو ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایک ایشو ہے. دیکھیں, ڈومیسٹک وائلنس ایک لفظ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے, یہ پورا ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ کا مینٹل وائلنس ہے, آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی, مار پیٹ کی جاتی ہے, ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہراسمنٹ باہر نکلیں گے تو ہوں گی, ود ان دا ہاؤس بھی ہوتی ہے. لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی, اور پھر چائلڈ میرجز کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کی جو امپلائمنٹ تھی نا لڑکیوں کی خاص طور پہ, وہ بھی بہت زیادہ تھی. تو اس شیلٹروں میں اس طرح کے کیسز بھی جو ہے وہ آتے رہے ہیں, تو وہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ کافی ان کیسز میں دیکھیں ایک
ड्रास्टिक चेंज तो आया है जी पॉलिसीज, मीडिया, सोशल मीडिया, फिर एजुकेशन नहीं लड़कियों को हासिल करने दी जाती थी। तो अब ये मुझे लगता है कि बेहतरी आई है और बेहतरी की जो है वो ज़रूरत है। देखिए सिंध की अगर हम बात करें, सिंध से ज़्यादा पंजाब में जो है ना वो औरतों के ऊपर बड़ा हीनियस डोमेस्टिक वायलेंस होता है और रेप के केसेस भी, जो मुझे लगता है क्योंकि हम ऑल ओवर पाकिस्तान में काम करते रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी जो है हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुल्कों में काम किया। तो सिंध में मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं पर एज सच वो नहीं है जो आज से 20 और 25 साल पहले वाक़यात और केसेस होते थे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम अगर ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जाएँ कि जो इन बच्चियों के लिए, या एक होता है ना कानून होता है, वो प्रॉपर बनना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे, मेरा एक आइडिया है ये, आप बेहतर जानती हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे, उनके ऊपर बाकायदा हम काम करें। अब अगर एक बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको एक फ्रीडम के तौर पे उसको एक सेफ़ हेवन भी दिया जाए और वहाँ पे वो पढ़े भी और पढ़ के अपना फ्यूचर कैरियर भी बनाए, इसको फ्रीडम कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ख़वातीन हमारे माशरे का ये अलमिया है, कहते हैं कि मैं माजरत के साथ ये प्रोग्राम भले लाइव जा रहा है, कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर खड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था मैडम कि जैसे तैसे चला लिया, निभाना ही है ना, तो वो आ गई। अब आज क्या होता है कि लड़की पढ़ी लिखी अच्छा स्टैंडर्ड की देख रहे हैं, फिर जॉब वाली देख रहे हैं, यार ये मुझसे ज़्यादा कमाती है। ये वो इश्यूज़ होते हैं अगर वो एक क्या नाम है वेल फैमिली में चली गई और नहीं गई, और दूसरी बात अगर वो अर्निंग कर रही है तो फिर उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। फिर एक ये चीज़, यार ये तो कमा के लाती है, ये जुमला सुनने को मिलता है मैडम। ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है उसको कंटिन्यूसली, फिर वो अपना घर भी संभाल रही होती है, वो अच्छा अर्निंग किसकी भी हाथ पे करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बोलता है। अब जब हस्बैंड बोलता है तो पूरा घर उसको डिस्टर्ब करता है, तो ये एक वायलेंस बहुत, तो इसके एक प्रॉपर सॉल्यूशंस होने चाहिए। एवरेज जो इस टाइम पे डाइवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा है मैडम, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। देखिए वो इसलिए बढ़ा है कि माशरे में ओवरऑल जो है ना आप बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, अदम बर्दाश्त का जो तनासुब है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे भी इंडिकेटर्स हैं कि आपकी महंगाई बढ़ी है। पहले एक बंदा जो है वो घर में कमाता था और 10-12 लोगों की वो कफालत करता था। अभी हर फैमिली मेंबर काम कर रहा है, औरतें भी कर रही हैं, औरतों में बेटी, माँ भी शामिल है, बीवी भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं। तो जब ये सारे लोग मिलके अब इनकम अर्निंग होती है तो फिर आगे घर चलता है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस वक्त हम बात करें कि ये वो पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम किया। लेजिस्लेशन की चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो 1979 का आइन था, उसके अंदर जो है वो तरामीम की गई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की कि, और इस जब ये केसेस होते हैं कि अगर किसी बच्ची को फोर्स मैरिज हो रही है या करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस भी इन एक्शन आती है। क्योंकि जब अमेंडमेंट आई चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में तो बच्चियों को भी जो है वो एक लीगल प्रोटेक्शन मिली। देखिए एक हेल्पलाइन है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, अगर कोई इस तरह की ख़वातीन हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की उस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकती हैं। वो उनको सुनते हैं, फिर उनको वो रेफ़र करते हैं। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, फोर्स मैरिज का है, बच्ची को तालीम नहीं दे रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ऑनर किलिंग का है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन या सिचुएशन है, तो फिर उनके लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो राब्ते हैं। शेल्टर होम में अगर किसी को भेजना है तो वुमेन डेवलपमेंट में कॉल गई, वो सुनते हैं अपने उस कॉल सेंटर पे, फिर वो रेफ़र करते हैं किसको शेल्टर होम की ज़रूरत है, किसको लीगल हेल्प की। देखें सिंध गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जेल की औरतों के लिए ना सिर्फ उनके ज़मानत के पैसे जो बेल मनी कहलाती है, और उसके अलावा जो है जो इनको फ्री लीगल एड दी जाती है। जब प्रेसिडेंट जरदारी 2008 में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे ज़्यादा फंड्स और काम जो किया वो स्पीडी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर किया। उसके तहत सिंध की तमाम जेलों के अंदर जो भी ख़वातीन और बच्चे हैं उनको
فنڈنگ گورنمنٹ آف سندھ ڈپارٹمنٹ لا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو, ان کو جو ہے وہ فنڈ دیا جاتا ہے, پھر وہ فری لیگل ایڈ ود ان دا جیل جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. الفاظ نہیں ہے میرے پاس, تو کوئی ورڈ نہیں ہے. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں آل کریڈٹ گوز ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی. اور ایک میسیج جو آج میں اپنی ٹرانسمیشن سے دینا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو, ماں ہو, بہن ہو یا بیٹی ہو, یہ بڑی معتبر ہوتی ہیں, ان کے رتبے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں, جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے. رب نے ان کے قدموں میں جنت کو رکھا ہوا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو اتنا اسکوپ دیں کہ وہ آگے بڑھیں, اور اگر کسی سٹیپ پہ وہ پھنس جاتی ہیں, کنفیوز ہو جاتی ہیں, تو فرض بنتا ہے باپ کا, بھائی کا, کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اور ظلم جہاں پہ دیکھو وہاں پہ بولو. کیوں؟ کیونکہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا چل سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولا علی نے فرمایا تھا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو میم انیلا انصاری.